بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک تو میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ سے آج جو کل گیلپ کا سروے جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس کے بارے میں، اور اس کی کچھ انٹرسٹنگ اسپیکٹس ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جن کا تعلق پی ایم ایل این سے، خاص طور کے اوپر ان دو سیاسی پارٹیوں کے متعلق ہے کہ جی کس قسم کا رسپانس آ رہا ہے، اور پھر میں اس کے اوپر ایک بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا یہ جو آلریڈی جو بہت سے کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کریک ڈاؤنز آلریڈی چل رہے ہیں، کچھ بہت بڑے فیصلے بیسیکلی حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں. اور حکومت کی جب میں بات کروں تو خاص طور کے اوپر اگر ان فیصلوں کے پیچھے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جنہوں نے مطلب ہے کہ اس وقت جو بھی کچھ آپ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینس فیسیلیٹیشن کونسل سے لے کے تو پھر یہ جتنے بھی جو کریک ڈاؤنز آپ نے دیکھے ریسنٹ پاس میں جو ہو رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں، بے شک وہ ڈالرز کے متعلق ہے، جو ڈالر مافیا جس قسم کی ڈالرز ٹریڈ کر رہا تھا پاکستان کے اندر، اور پھر اسمگلنگ کے متعلق جو ڈفرینٹ قسم کے جو آئل کی اسمگلنگ تھی، ٹائرز کی اسمگلنگ تھی، ہر قسم کی جتنی بھی جو اشیاء کی اسمگلنگ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر، تو اس کے متعلق کچھ انفارمیشن تھی اور وہ یہ ہے کہ آپ سے ظاہر شیئر کرنا تھی. ایک تو بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل میری کسی ایک بہت اہم شخص سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب ڈالر کی بات ہو رہی تھی کہ ڈالر الحمدللہ کہ 287 کے اوپر تقریباً آلریڈی آ چکا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹر بینک میں 280 میرا 287 یہ 86 ہے، اور جو اوپن مارکیٹ میں شاید 289 290 اس قسم کا واٹ ایور جہاں پہ بھی چل رہا ہے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے یہ 240 تک آئے گا. اچھا، میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا تعلق ظاہر ہے جو حکومت سمجھ لیں یا ادارے سمجھ لیں، لیکن ایک اہم شخص ہے جن کا یہ جو جس قسم کی ڈیسیژن میکنگ ہے، جس قسم کے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں ان میں وہ کافی مطلب ہے کہ ان میں ان کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو وٹنس کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ جو ڈالر ہے یہ کافی نیچے آئے گا، اور 240 انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہمارا جو روپیہ جو ہے اگینسٹ ڈالر وہ 240 تک وہ آ جائے گا. اور اس کے اوپر بلومبرگ کی آپ کو بتایا وہ رپورٹ بھی ایک ہے جو آج اس کا ریفلیکشن آیا کہ جی پاکستان کا جو روپیہ ہے اس نے بہت مطلب ہے کہ اگینسٹ ڈالر جس قسم کی اپریسیشن ہے یہ بہت زبردست قسم کی اپریسیشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو بتایا کہ یہ جو جس طرح سے بے قدری ہوئی ہمارے پاکستانی روپے کی، اور پچھلے کچھ عرصے سے 2-3 سال سے، اور خاص طور کے اوپر چلے عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئی 50-60 ڈالر ظاہر مہنگا ہوا، روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. لیکن جس وقت پھر حکومت آ گئی پی ڈی ایم کی، تو پی ڈی ایم کی حکومت میں تو ڈالر بہت زیادہ کوئی 100 روپے سے اوپر پہلے جہاں عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اس سے تقریباً 100 روپے مزید مہنگا ہو گیا. اور جب ڈالر مہنگا ہوا اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، آپ کی اوور آل پرائس ہائک ہو جاتی ہے ملک میں. اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت گئی تو اس کے بعد جس وقت یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو آپ نے دیکھا کہ جی ڈالر اوپن مارکیٹ میں کوئی تقریباً 340-350 تک پہنچ چکا تھا، اور پھر یہ جو اس میں انٹر بینک میں کوئی 307-308 روپے تک پہنچ چکا تھا. اس کے بعد یہ جو سارا انیشیٹو تھا یہ بیسیکلی آرمی چیف کا انیشیٹو تھا. اور جس طرح آپ کو میں بتاؤں کہ بے شک یہ ڈالر کی اسمگلنگ ہو کہ کس آزادانہ طریقے سے جو مرضی اپنا تھڑا لگا لے اور وہاں پہ ڈالر بیچنا شروع کر دے، ڈالر کی ٹریڈنگ شروع کر دے، کسی فورن کرنسی کی ٹریڈنگ شروع کر دے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اسی طریقے سے اسمگلنگ ہو رہی ہے جی، کھلا جا رہا ہے افغانستان میں، کوئی روک ٹوک نہیں. پھر انلیگل جو ہے وہ 2 نمبر کی یہ جو فورن ایکسچینج کی کمپنیز ہیں وہ ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی رجسٹرڈ بھی نہیں، وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں. اچھا ہنڈی کا، حوالہ کا اتنا بڑا کاروبار، اور پاکستان کو اس چیز نے
ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا. اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے یہی جو کام فرض کریں کہ جو ابھی کیا گیا کہ کس طریقے سے کہ جی کریک ڈاؤن کریں اور پھر آپ ہر 2 نمبر کا کاروبار کرنے والوں کو آپ جو ہے وہ ان کی اس کاروبار کی ایلیمنیشن ہونی چاہیے, ہر 2 نمبر کاروبار کی ڈالر ٹریڈ کے سمیت. اور اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ جس کا جو چاہے وہ اس ملک میں کرتا رہے, بے شک وہ ہیروئن بیچے, بے شک وہ عام دوسری جو گڈس کی اسمگلنگ کرے, کوئی اس سے معیشت کو جتنا مرضی نقصان ہو, پاکستان کو جتنا مرضی نقصان ہو, ڈالر جتنا اوپر مرضی جاتا رہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آرمی چیف نے یہ انیشیٹو لیا اور ڈالر کی صرف اگر ہم مثال لیں کہ ڈالر اگر الحمدللہ اتنا نیچے آلریڈی آ چکا اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اور بھی کافی نیچے آئے گا, تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہماری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی فرض کریں پہلے, انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس وقت بھی تو یہی سارا 2 نمبر کام ہر طرف ہو رہا تھا. پی ڈی ایم سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس سے پہلے جو تھی وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور یہ سارے جو مافیاز ہیں اتنے ویل انٹرنچ, اتنے زیادہ یہ پھیل چکے ہیں, ان کا انفلوئنس پاکستان کے اندر, کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بہت اسٹرانگ قسم کی ایک ول ریکوائرڈ ہے کہ جی آپ ان کو ٹیک آن کریں اور ان کی ایلیمنیشن ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں جو خبر یہ تھی کہ کل جو ایپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی پنجاب میں, جو صوبائی ایپیکس کمیٹی کی, وہاں پہ آرمی چیف گئے تھے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ کراچی میں بھی جا چکے ہیں اور اب وہ کوئٹہ میں بھی وہاں کے جو ایپیکس کمیٹی وہاں پہ بھی جائیں گے, اور کے پی کے کی جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہوگی. اور پھر ایک میسج جو کل مجھے بتا رہے تھے, ایک میرا سورس بتا رہا تھا کہ انہوں نے بیوروکریسی, پولیس, پروونشل گورنمنٹس, انہوں نے کہا کہ جی کسی قسم کی کوئی رعایت کسی کو مت دیں. کوئی 2 نمبر کاروبار کرنے والا کسی بھی قسم کا, کوئی 2 نمبر جو بھی کاروبار یہاں پہ چل رہا ہے, ڈالرز کا ہے اور دوسرے جو کاروبار چل رہے ہیں, اسی طریقے سے اسمگلنگ جو ہو رہی ہے, پھر تو یہ کسی چیز کو قطعی طور کے اوپر برداشت نہ کیا جائے, نہ کسی کی سفارش. کوئی شخص بھی انوالو ہے ایسے بزنس میں, ایسے 2 نمبر کے کاروبار میں جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شخص بھی انوالو ہو, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیوروکریسی, سول بیوروکریسی, پولیس, لا انفورسنگ ایجنسیز, اور ظاہر ہے اس میں ملٹری اتھارٹیز بھی آپ کو پتہ کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے سول بیوروکریسی کو یہ کہا کہ جی کسی لحاظ سے بھی کسی پریشر میں آپ نے نہیں آنا, اور کسی قسم کا نہ کوئی پریشر لیں, اور نہ ہی آپ کے متعلق کوئی بھی ایڈورس ایکشن کوئی لیا جائے گا اس سلسلے میں. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر آپ اس ملک کی اکانومی کے لیے, اس ملک کی گورننس کے لیے, ان چیزوں کو, حالات پاکستان کے بہتر بنانے کے لیے, پاکستان کی معیشت, پھر مہنگائی کا کنٹرول ہوگا, ظاہر ہے اسی سے کنٹرول ہوگا سب کچھ, تو اس سلسلے میں کوئی شخص آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی بھی مافیا کا جتنا بھی کوئی انفلوئنشل شخص ہو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو اس سلسلے میں ان کی بڑی, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کی بات بھی مجھے بتائی گئی کہ جی نیب کے حوالے سے کہ جی نیب کے بھی بالکل آپ یہ فکر نہ کریں. نیب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی کی تو بڑی وہ ہانٹنگ, ان کو ہانٹ کرتا رہا, اور ان کو ہراسمنٹ کے, کسی کو بھی افسر کو پکڑ لیا کسی بھی بہانے, تو یہ پکڑ دکڑ جو ہے نا افسران کی اس طرح کی, یہ اب اس طرح کا نیب کا کام نہیں چلے گا. اگر کسی کے خلاف اسٹرانگ ایویڈنس کرپشن کا ہے, بڑا اسٹرانگ ایویڈنس, تو وہ تو ٹھیک ہے, ادروائز اس طرح کا. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ اسی طرح کی بات کراچی میں کی گئی, یہی بات کل لاہور میں ہوئی, اور یہی بات تمام پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ظاہر ہے کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے ایپیکس کمیٹی, اور پھر یہ جو ان کی جو ایس آئی ایف سی کی میٹنگز اور اس طرح سب. سو ایجنڈا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک. پاکستان میں یہ جو 2 نمبر کاروبار ہیں کسی قسم کے, یہ نہیں چل سکتے. یہاں جو مرضی منہ اٹھا کے آ جائے, آ کے کاروبار شروع کر دے, جو مرضی کرائم میں بھی ایون وہ جہاں پہ جس لیول کے اوپر بھی چلا جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی مجھے بتایا گیا, یہ بھی میری اطلاعات ہیں کہ جی حکومت جو ہے, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اگین آن دا انیشیٹو آف آرمی چیف, کہ جی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بہت جلد کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ جی ایک اناؤنسمنٹ آئے گی, اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہوگی کہ جتنے بھی پاکستان میں جو انلیگل امیگرینٹس ہیں, جو غیر ملکی
غیر قانونی طور کے اوپر جو غیر ملکی پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور خاص طور کے اوپر افغانستان زیادہ چونکہ افغانز ہیں، سو جتنے بھی یہ اللیگل غیر قانونی طور کے اوپر پاکستان میں یہ رہ رہے ہیں، ان کو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی جائے گی، اور اس ڈیڈ لائن کے بعد ان سب کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہوگی، ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، ان کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے گا۔ زیادہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ افغانز کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں اس قسم کی رپورٹس ہیں کہ تقریباً کوئی 11 لاکھ جو ہے، جب سے طالبان آئے یہاں پہ افغانستان میں، ان کی حکومت آئی، اس کے بعد تقریباً کوئی 11 لاکھ افغانز جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں، اور اللیگل ہیں، سارے غیر قانونی ہیں، ان کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، قانونی دے آر اللیگل ٹوٹلی، وہ غیر قانونی طور کے اوپر پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ آپ مختلف بڑے بڑے شہروں میں جو کرائمز ہیں، ان کرائمز میں بھی بہت سے لوگ افغانی پکڑے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ڈالر کا جو کاروبار ہے اور یہ جو فارن کرنسی کا اوپن، اس میں بھی یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، چونکہ افغانستان ڈالر بہت جاتا رہا، سو ان کا بھی ایک اس لحاظ سے ان کا انٹرسٹ ہے۔ سو پیسہ کمانے کے لیے 2 نمبر طور کے اوپر پیسہ آپ کمائیں، اور پاکستان کی بے شک ایسی تیسی ہو جائے، پاکستان کی معیشت کی ایسی تیسی ہو جائے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اس ماحول کو الحمدللہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج کی مجھے اسلام آباد کے ایک سرکاری افسر مجھے بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں انہوں نے بہت بڑا ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے، اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن، پولیس، واٹ ایور جو بھی ہے، سب انہوں نے یہ جو ڈرگ مافیا ہے، یہ جو لوگ ہیروئن اور یہ جو آئس اور یہ جو چرس اور یہ جو اس قسم کے نشہ بیچتے ہیں لوگ، یہ ڈرگ مافیا جو ہے، اس کے خلاف بھی انہوں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، اور امید ہے کہ یہ کریک ڈاؤن ہر جگہ ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا۔ اور سو یہ ایک کچھ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی کچھ انیشیٹوز ہیں، اور لیکن یہ وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ شارٹ لیوڈ ہوگا، میری جو اطلاعات ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، جو بھی یہ مافیاز ہیں ان کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ڈالر کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے گا دوبارہ سے ڈالر اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ کریک ڈاؤن بس کچھ عرصہ چل کے تو رک جائیں گے۔ اس قسم کا جو مجھے بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ان مافیاز کو ختم کرنا اور پھر ان کو دوبارہ سر نہ اٹھانے کی اجازت دینا، یہ اصل میں ایک جو ہے وہ ٹارگٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف اتنی سی بات میں ضرور کروں گا کہ یہ جب اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے اور جو انکریجمنٹ کی جا رہی ہے سول بیوروکریسی کی بھی، تو اس میں بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ آگے نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، الیکشن ہو جائیں گے، تو بہت ضروری یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ جو سول بیوروکریسی کے لیے کہ جی ان کو اسی طریقے سے چلایا جائے جس طریقے سے جہاں پہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو، میرٹ کے اوپر لوگوں کو لگنا چاہیے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے، پرفارمنس کی بیس کے اوپر لوگوں کی پروموشنز اور پوسٹنگ ہونی چاہیے، اور یہ اگر چیز ہوگی تو پھر ہمیں بہت زیادہ مطلب ہے کہ پھر فوج کی یا آرمی چیف کو پھر اتنی فوج کو ہر جگہ آنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بڑا اہم ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس بارے میں بھی کام ہو رہا ہے کہ جی ہم اپنی سول بیوروکریسی کو کیسے فعال بنائیں تاکہ ہمارے سول کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ جو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، قانونی آئینی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو پوری کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کل جو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اس کے اوپر یہ جو سروے تھا گیلپ کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے بڑے ویوز آئے، کس نے کہا جی کہ آپ نے ایک ایسی بات کر دی، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کی چیز جو ہے وہ تو ایکسیپٹ کرتا ہے سروے کا، اور جو اس کی مرضی کی نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ انصار عباسی نے یہ سروے کیا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ سروے کیا ہے، سروے گیلپ کا ہے، میرا اس سروے سے کوئی تعلق نہیں ہے، گیلپ کا سروے ہے، اور اسی گیلپ کے بہت سے سرویز ہوتے رہے ماضی میں، اور ہر سروے کو بہت دفعہ آپ اس کے اوپر تو آپ اعتماد کرتے ہیں اور اعتماد کرتے رہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو اعتراض ہے یا دکھ ہے، جو پی ایم ایل این کا بہت بڑا، یا پی ایم ایل این کے جو فالوورز ہیں ان کو یہ ظاہر ہے اچھا نہیں لگا، کیونکہ یہ سروے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے عمران خان اور پی ٹی آئی پورے پاکستان میں مختلف صوبوں کے لحاظ سے بھی اوور آل بھی وہ ظاہر ہے ٹاپ کے اوپر ہیں، پولیٹیشنز میں، پولیٹیکل پارٹیز میں وہ اوپر ہیں، اور اس لیے
اور میاں نواز شریف صاحب کافی نیچے ہیں، 3-4 نمبر ان کے، مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بعد یہ جو سعد رضوی صاحب، پھر یہ جو پرویز الہی صاحب، اور پھر اور کچھ لوگ، یعنی کہ چوتھے 5ویں نمبر کے اوپر پاپولیرٹی میں اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں، جو کہ میرا سروے نہیں ہے، جو گیلپ کا سروے ہے، تو اس کے اوپر یہ پی ایم ایل این والے ناراض ہیں کہ یہ تو جعلی سروے ہے، یہ تو عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا سروے ہے، یہ تو ان کی حمایت کے لیے کیا گیا سروے ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں سب کچھ. تو لیکن یہ بات ریئلائز نہیں کی جا رہی کہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر جب عمران خان صاحب کی حکومت کو جس لحاظ سے ختم کیا گیا، اور پھر جو حکومت کرنے کا جو ٹھیکہ لے لیا پی ڈی ایم نے، اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این، چونکہ پرائم منسٹر بھی ان کے تھے، اور کہ جی ہم یہ حکومت کرنی ہے اور ہم نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس دوران جو کچھ پاکستان میں مہنگائی ہوئی، اور جو معیشت کے جو حالات ہوئے، ڈالر جہاں پہ چلا گیا، پیٹرول جتنا مہنگا ہوا، بجلی جہاں میں جتنی مہنگی ہوئی، سب کچھ، تو اس میں یہ بڑا آبویس تھا کہ جی کہ پی ایم ایل این نے بہت زیادہ، یہ سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کو بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، خود بھی کہتے تھے کہ جی پولیٹیکل کاسٹ ہم نے پے کی. تو پولیٹیکل کاسٹ تو یہی ہے پھر کہ آپ نیچے آ جائیں گے. تو اب میاں صاحب آتے ہیں تو آ کے واپس آپ کو کتنا اوپر لے کے آتے ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے. اور پھر تو اس لیے اس میں میرا یا کسی اخبار نویس کا یا کسی چینل کا قصور نہیں ہے، کسی اخبار کا قصور نہیں ہے. یہ گیلپ کا سروے ہے، گیلپ کا سروے نہیں تو کوئی اور سروے آپ کرا کے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. اچھا، دوسری جو انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کے لحاظ سے، اگر میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی والے کچھ میں لیڈرز کو دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کے اوپر وہ بڑے خوش ہیں، پھر اسی لحاظ سے کہ پی ٹی آئی کی اوور آل پاپولیرٹی کتنی ہے اس بات کے اوپر بڑے خوش ہیں. اور یہ سروے میں آپ کو بتاؤں، اس نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ عمران خان اگر مائنس ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ووٹنگ پیٹرن کیا ہوگا پی ٹی آئی کا، اور اگر پی ٹی آئی پوری کی پوری مائنس کر دی جاتی ہے تو اس میں کیا رجحان ہوگا، جو میں نے کل آپ سے سارا کو ڈسکس کر لیا. تو اس لحاظ سے یہ سروے جو ہے، اس کے یہ اسپیکٹس بڑے مطلب ہے کہ انٹرسٹنگ ہیں. مطلب جو لوگ پالیٹکس کو انٹرسٹ لیتے ہیں تو وہ اگر اس قسم کے سروے کو دیکھیں گے تو ان کو ریئلائز ہوگا کہ اس نے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اوپر، یہ سروے کے جو اس کے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں، یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں میرے اوپر کہ میں نے یہ خبر کیوں دے دی یا گیلپ کے اوپر، آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کے ٹرینڈز ہیں اور کیا کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس قسم کے سرویز کا. لیکن اینی ہاؤ، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے ظاہر ہے اس بات کے اوپر تو ظاہر ہے خوش ہیں، لیکن ان کا ایک سیگمنٹ خاص طور کے اوپر، ایک طبقہ ایسا ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ظاہر ہے انفارچونیٹلی، جو کہ فوج کے متعلق ان کی ایک نفرت ان کے اندر پیدا کی گئی، وہ نفرت ان کی نہیں نکل رہی. اور وہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ جی 88% کیسے ہو سکتی ہے، فوج کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے، جبکہ 88% فوج کی تعریف کی جا رہی ہے. پاکستان کے 88% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کی تعریف کرتے ہیں، فوج زبردست کام کر رہی ہے، جبکہ سیاستدانوں کی جو ہے وہ اوور آل وہ 39% ہے. کسی سے پوچھتے ہیں آپ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اوور آل سیاستدانوں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. آپ اوور آل یہ انسٹیٹیوشن کی بات کی گئی تھی کہ جی انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کہ جی آپ کیا ریٹنگ کرتے ہیں ان کی، تو اس لحاظ سے وہ ریٹنگ آئی تھی. اور اس ریٹنگ میں اب ان کا اعتراض یہ ہے، چونکہ کچھ جو لوگ ہیں، خاص ابھی بھی ایک طبقہ ایسا ہے پی ٹی آئی کا، تو وہ جو پروپیگنڈا بڑا ابھی بھی کر رہا ہے. تو اگر آپ کو فرض کریں کہ اپنے جو بھی وجوہات ہیں، جو کچھ آپ کی اس کے ساتھ آپ نے کیا، جو آپ کے ساتھ ہوا، پھر مئی 9 میں جو کچھ ہوا، تو اگر اس کی وجہ سے آپ فوج کے متعلق آپ کے انتہائی اگر نیگیٹو کامنٹس ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی آپ جو ہے وہ پورے کے پورے، یا تو پورے کے پورے آپ گیلپ کے اس سروے کو ریجیکٹ کر دیں کہ یہ بالکل سب کے سب یہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس سروے کو. اپنی چیز جو ہے پی ٹی آئی، عمران خان کتنے پاپولر ہیں وہ تو آپ بڑی اچھی لگی آپ کو، وہ تو بڑی آپ کو پسند آئی. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کہ باقیوں کے بارے میں، اگر فوج کے بارے میں لوگوں کا یہ امپریشن ہے تو اب اس کے اوپر آپ کو نہیں اچھا لگا. لیکن میں آپ کو اس کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو سروے تھا یہ جون جولائی 2023 کا تھا، اور آج یہ جو میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا نا جس موضوع کے اوپر کہ جس قسم کے ایکشنز آرمی چیف کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں،
اس کی وجہ سے اگر آپ آج پھر دوبارہ سروے کرائیں اور پوچھیں ذرا کہ آرمی کی پاپولیرٹی کے بارے میں، پہلے ہی جو میں کہہ رہا تھا بھئی یہ کام فوج کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ فوج آرمی چیف کا کنسرن یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، یہ تو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کو کرنا چاہیے تھا، یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، جس وقت زرداری صاحب صدر تھے، جس وقت گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، جس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی، وہ تو یا مشرف جب ڈکٹیٹر تھے ان کو کرنا چاہیے تھا، اس میں تو کسی نے بھی نہیں کیا، آؤٹ آف کنسرن، ایک آپ کا کنسرن، آپ کا ملک، آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کا ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، تو اگر فرض کریں کہ بینگ کنسرن پاکستانی اگر آرمی چیف مدد کر رہا ہے، سول حکومت کی مدد کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، اس کے اوپر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ پاکستان کی سروس ہے اور یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے کام۔ ہاں پالیٹکس میں ان کو پارٹیسپیٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی بات نہیں۔ اور یہاں پہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سروے میں جب پوچھا گیا لوگوں سے کہ جی فوجی حکومت یا عمران خان کی حکومت، لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے کہا فوجی حکومت کے حق میں بات کی، زیادہ تر لوگوں نے میاں نواز شریف کی حکومت یا فوجی حکومت کی حق میں بات کی۔ سیاستدانوں کے تو یہ حالات ہیں، تو اس کیا وجہ ہے اس کے؟ اس لحاظ سے یہ ہے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس بات کے اوپر مطلب ہے کہ آپ ناراض ہوں یا غصہ کریں کہ کوئی دوسرا کیوں کر رہا ہے، بھئی آپ کو کرنا چاہیے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آئندہ آپ کو لیکن کرنا چاہیے۔ یا سنیں، غلطی اگر ماضی میں نہیں کیا تو آئندہ کم از کم ضرور کریں، یہ ملک ہم سب کا ہے اور یہ ذمہ داریاں حکومت کی ہوتی ہیں، وزیر اعظم کی ہوتی ہیں خاص طور کے اوپر، کہ وہ ان چیزوں کے اوپر یہ جو ہے وہ اقدامات کریں۔ جو سارے کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں یہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو کروانے چاہیے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہم نے ماضی میں دیکھا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔